پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا حملہ پسپا کر دیا۔ فتنہ الخوارج کے بلا اشتعال حملے پر پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ 200 سے زائد طالبان اور دہشت گرد مارے گئے۔ پاک افواج نے سرحد پار دشمن کے 21 ٹھکانوں پر عارضی قبضہ کر لیا۔ جھڑپوں میں پاکستان کے 23 جوان شہید، 29 زخمی ہوئے۔ ہمارے بہادر جوانوں نے طالبان کے متعدد کیمپس اور انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج نے پاک افغان سرحد کے طویل حصے پر پاکستان پر حملہ کیا۔ فائرنگ کر کے چند مقامات پر در اندازی کی کوشش کی گئی۔ مسلح افواج نے طالبان کے حملے کو مؤثر انداز میں پسپا کیا۔ حملے کا مقصد سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کرنا اور دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل تھا۔ طالبان اور ان کے خارجی ساتھیوں کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے سپورٹ نیٹ ورکس کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی۔ طالبان حکومت بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پاک افواج ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان افغان سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی ترک کرنا ہوگی۔ طالبان حکومت اور بھارت کی سازشیں ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے لیکن دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والی افغان پوسٹیں نشان عبرت بنا دی گئیں۔ پاک افواج نے افغان طالبان کی پوسٹوں پر قبضہ کر کے سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ سپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کا بڑا کیمپ عصمت اللہ قرار کیمپ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ پاکستانی فورسز کا افغان طالبان کی توپسر پوسٹ پر قبضہ۔ فتنہ الخوارج کا مرکز خرچر فورٹ بھی ملیا میڈ، منوجبہ بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور دورانی کیمپ بھی تباہ۔ منوجبہ کیمپ 2 اور 3 سے دہشت گرد خوارج کو لانچ کیا جاتا تھا۔ برامچہ سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ افغانی دوران میلہ اور ترکمان زئی کیمپوں کو بھی زمیں بوس کر دیا گیا۔ خرلاچی سیکٹر میں افغانی چیک پوسٹوں کی تباہی کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ کنڑ میں افغان پوسٹ اور جنڈوسر پوسٹ ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان لاشیں اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں کے تربیتی مراکز اور پوسٹوں پر آگ اور تباہی کے مناظر۔ پاک فوج کا فضائی وسائل، آرٹلری، انفینٹری اور ڈرونز کا بھرپور استعمال۔ افغانستان کی پاکستان سے بار بار کارروائی روکنے کی درخواستیں۔ بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک سرحد پار دہشت گردوں کے اڈوں پر حملے۔ طالبان کا دورانی کیمپ 2 کامیاب سٹرائک سے مکمل تباہ۔ کیمپ میں موجود 50 سے زائد طالبان اور خارجی مارے گئے۔ طالبان کا غرنالی ہیڈ کوارٹرز بھی ملیا میٹ کر دیا گیا۔ کرم کے مخالف افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک تباہ۔ بلوچستان میں بھی سرحد پار پاکستان کے حملے، متعدد خارجی ہلاک، کئی چیک پوسٹیں تباہ۔ لیوبند اور قلعہ عبداللہ میں افغانی پوسٹ تباہ۔ چاغی میں بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے افغان دہشت گردوں پر وار۔ جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے سامنے افغانستان کی پوسٹ تباہ۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی سے کرم کے سامنے افغان طالبان کی شپولاہلا پوسٹ مکمل تباہ۔ باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ مکمل طور پر ملیا میٹ۔ جنوبی وزیرستان کے ملحقہ سرحدی علاقوں میں پاک فوج نے متعدد افغان چوکیاں مکمل تباہ کر دیں۔ جوب، انگور اڈا اور دیگر افغان طالبان پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ افغان طالبان نے پاک فوج کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ افغان پوسٹ کے اندرونی منظر عام پر پوسٹ پر افغانی یونیفارم اور ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی افغان جارحیت کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اپنی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے لیے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر بھارت کا کوئی بھی غیر قانونی دعویٰ عالمی قوانین کے منافی ہے۔ پاکستان ایسے کسی متنازع یا گمراہ کن موقف کو قبول نہیں کرے گا۔ افغان قیادت نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی جدوجہد آزادی سے منہ موڑ کر تاریخ اور امت دونوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر فورسز کو خراج تحسین۔ اپنے پیغام میں کہا کہ ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہم ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک افغان سرحدی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، ایکس پر پیغام لکھا کہ طالبان حکومت کی بلا اشتعال فائرنگ سنگین اشتعال انگیزی ہے، پاکستان عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ اپنی سرحدیں مضبوط کرنا ہوں گی، سرحدوں پر تعینات افواج پاکستان کے جوان الرٹ ہیں۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاع تتا تارڑ بولے، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے فتح حاصل کی، پاک فوج نے اپنے دفاع کا لوہا منوایا ہے، پاکستانی جواب پر اب ان کو باز رہنا چاہیے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بہادر افواج نے دشمن کو عبرت ناک سبق سکھایا، بہادر افواج نے ایک چھپے ہوئے دشمن کو ٹھکانے لگایا ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی وقت کی ضرورت تھی۔ رانا ثناء اللہ کی تمام جماعتوں کو میثاق کے استحکام پاکستان کی دعوت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغانستان آگ و خون کا کھیل کھیل رہا ہے، دشمنوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ سیاسی قیادت کی ملکی دفاع پر پاک فوج کے جوانوں کی پذیرائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا کہ افغان حکام علاقائی امن کے لیے تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے، پاک افواج نے بھرپور عزم سے افغان حملے کا جواب دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ افغان فورسز کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، پوری قوم پاک افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، دشمن کو بھرپور جواب دے کر پاک فوج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاک افواج کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، قوم اپنے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ پاکستان کے بہادر سپوتوں نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے، قوم ان پر نازاں ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا فوج پاکستان کے شہداء کو خراج تحسین، کہا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ قبائلی عوام کا افغان دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ موقع ملا تو پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے، وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے، پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا، اب بھی سکھائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا افغان طالبان کے ناپاک ارادے ناکام بنانے پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان، دیر، کوہاٹ اور دیگر علاقوں کے عوام کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ بلوچ قبائل کا بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان۔ برابچہ اور دالبندین کے قبائل کا بارڈر پر جانے کے لیے اصرار، کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے افغان طالبان ہیں، 50 سالہ میزبانی کا صلہ یہ لوگ دہشت گردی کی صورت میں دے رہے ہیں۔ ادھر بلوچستان بھر میں وطن اور پاک فوج سے محبت کا بھرپور اظہار۔ گوادر میں وطن سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ عوامی ریلی میں شرکاء کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے، کوئٹہ، چاغی، چمن اور دیگر علاقوں میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ غزہ امن کانفرنس کل مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہوگی۔ 20 سے زائد عالمی رہنما امن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ غزہ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط ہوں گے۔ کانفرنس کی صدارت امریکی اور مصری صدور کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سمیت دیگر عالمی رہنما بھی شریک ہوں گے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی، قطر، UAE، ترکی، سعودی عرب اور انڈونیشیا کے رہنما بھی مصر جائیں گے۔ امریکہ کی ایران کو بھی غزہ امن کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ صدر ٹرمپ کی آمد سے پہلے اسرائیل میں خیر مقدمی بینرز لگ گئے۔ ٹرمپ دورہ مصر کے بعد پیر کو اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ امن کے بعد غزہ میں تعمیر و بحالی کا کام شروع۔ بھاری مشینری کی مدد سے تباہ حال علاقوں سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ مصر کے راستے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی جاری۔ خوراک، ادویات، پناہ گاہوں کا سامان اور ایندھن شامل۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی فورسز یلو لائن تک پیچھے ہٹ گئی۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی غزہ نہیں جائیں گے۔ قطر، مصر اور ترکیے کے فوجیوں سے تعاون کریں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف کا غزہ کا دورہ۔ اسرائیلی فوج کی واپسی کا جائزہ لیا۔ دوسری طرف امن کے بعد غزہ کے بازاروں کی رونقیں بحال ہونے لگیں۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے اشیاء خورونوش کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کیا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ امید نہیں تھی کبھی گھروں کو لوٹ سکیں گے۔
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के लिए 4 उम्मीदवार आमने सामने। नए वजीर आला का इंतखाब कल शो ऑफ हैंड से होगा। PTI की तरफ से सुहेल आफरीदी वजीर आला का इंतखाब लड़ेंगे। अपोजिशन लीडर के KP डॉक्टर अबादुल्ला ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। अपोजिशन से जर्क अरबाब और सरदार शाह जहां यूसुफ मैदान में है। मौलाना लुत्फुर रहमान भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने की दौड़ में शामिल। दूसरी तरफ PTI ने वजीर आला के इंतखाब के लिए वफाकी वजीर अमीर मकाम से ताउन मांग लिया। सूबाई सदर जुनेद अकबर की क़यादत में PTI वफ़द की अमीर मकाम से मुलाकात। वज़ीर आला के उम्मीदवार सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की दरख्वास्त कर दी।